شعبان کی 15ویں رات کی حرکتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس سے قطع نظر کہ اس رات مسلمان کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا، آج ہم پہلے ان حرکتوں پر بات کریں گے جو مسلمان نوجوان اس رات کو کرتے ہیں، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے صرف ان کے خاندان ہی بدنام نہیں ہوتے بلکہ پورا مسلم معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ اس رات کئی کام ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف اسلام کی خلاف ورزی میں ہوتے ہیں بلکہ ٹریفک نظام کو درہم برہم کرتے ہوئے ملک کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس رات میں موٹر سائیکل پر مسلمان نوجوان بچے جھنڈ کے جھنڈ نکلتے ہیں۔ رات ان کی سڑکوں پر گزرتی ہے۔ وہ صرف تیز گاڑی چلا کر ہی نہیں بلکہ موٹر سائیکلوں پر کھڑے ہو کر کرتب دکھانے کو اسلام سمجھتے ہیں۔ ٹریفک سگنلز توڑے جاتے ہیں اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، اور اس طوفان بدتمیزی کے نتیجے میں کئی نوجوان حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے اس حالت میں جاتے ہیں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کی یہ حالت غیر مسلموں کو اسلام سے دوری کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ وہ اسلام جو سلامتی کا پیغام دیتا ہے اس طرح لوگوں کو اذیت دینے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب اگر اس کے ماننے والے ہی سڑکوں پر بدتمیزی کرتے نظر آئیں گے تو غیر مسلم قوم ہم سے کیا سیکھ لے گی؟ لہذا اللہ کے لیے اسلام کی رسوائی کا سبب نہ بنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اب ہم آتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کی خاص عبادتوں کی طرف۔ شیخ عبداللہ ابن جبرین سے پوچھا گیا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے، جبکہ ایک دوسری کتاب میں پڑھا ہے کہ اس دن کا روزہ مستحب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں قطعی حکم کیا ہے؟ فضیلت شیخ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح اور مرفوع روایت ثابت نہیں ہے جس کے مطابق حتیٰ کہ فضائل اعمال میں بھی عمل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو کچھ وارد ہے یا تو بعض تابعین سے مقطوع آثار ہے یا پھر ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ موضوع یا بے حد ضعیف ہے۔ یہ روایت بہت سے ایسے علاقوں میں مشہور ہے جن میں جہالت کا غلبہ ہے، اور وہ لوگ ازراہ جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس رات کا قیام کیا جائے، نہ دن کا روزہ رکھا جائے اور نہ کسی بھی متعین اور خاص عبادت کے لیے اس رات کو مخصوص کیا جائے۔ جاہلوں کی ایک کثیر تعداد اس رات کو جو اعمال سر انجام دیتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ ہے وہ فتویٰ جو کہ سماحت شیخ عبداللہ ابن جبرین نے دیا۔ بہرحال اس رات میں بہت سی بدعتوں کا وجود دیکھنے میں آتا ہے۔ قبرستان جانا، حلوے پراٹھے پکانا، اور جناب نئے کپڑے پہننا، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا، نئے کپڑے دینا، اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم اس رات کا آغاز یا 15 شعبان کا آغاز نئے کپڑوں سے کریں گے تو پورا سال ہمارا، چونکہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور اس رات میں جناب اللہ تعالیٰ انعامات تقسیم کرتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے نصیب لکھتا ہے، اگر ہم نئے کپڑے پہنیں گے تو شاید ہمارا پورا سال نئے کپڑوں اور اللہ کی برکتوں سے ہمارا سال بھر دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد اور من گھڑت قصے اور کہانیوں پر ان چیزوں کو بنایا گیا ہے۔ ہم آپ تمام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس رات میں کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اور جو عبادات اس رات میں کی جاتی ہیں ان کا تعلق تمام کی تمام ضعیف روایات سے ہے، بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ یہ فتویٰ کمیٹی نے ہمارے یہاں سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے فتاوی جات سعودی عرب سے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ہم آپ کو بھی آج قرآن و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔
ان ٹی وی اینکرز کی بات نہ سنیں جو کہ وجود میں آنے کے لیے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت روایات کو ان کو خوبصورت بنا کر اور ٹی وی پر رات بھر جگا کر لوگوں کو اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اس دینی پیغام کو بہت شیئر کریں گے تاکہ لوگ ان بدعتوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔